کہ اگر کوفے والوں کو آپ قاتل اس لیے کہہ رہے ہیں, گنہگار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا, تو پھر بچے گا مدینہ بھی نہیں, بچے گا مکہ بھی نہیں, بچے گا کوئی عرب کا خطہ نہیں. کیونکہ مدینے والے کہاں تھے کہ جنہوں نے رسول مبین کو, حضور اکرم کو, خود امام حسین کو اپنے دوش پر سوار ہوتا ہوا دیکھا تھا. خود ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ کوفے میں جو امام حسین کو بلایا گیا تو وہ تو شیعوں نے بلایا اور پھر بعد میں انہیں کو دھوکہ دے دیا اور وہیں شہید بھی کر دیا. تو اس کا کیا ہسٹری ہے؟ کوفے کے لوگ جو تھے وہ شیعہ تھے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو کربلا میں شہید ہونے والوں کی 30% تعداد ہے وہ کوفیوں کی تعداد ہے. اچھا, اگر آپ واقعی کہتے ہیں کہ کوفی ہی بلانے والے تھے, شیعہ ہی بلانے والے تھے اور وہی قتل کرنے والے تھے, تو مجھے بتائیے قاتل بھی وہی, مقتول بھی وہی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کربلا میں شامل ہونے والے حبیب ابن مظاہر کوفی تھے, مسلم بن اوسجہ کوفی تھے, اور اس طرح کے بہت سارے اصحاب ایسے تھے جو کوفی تھے اور امام حسین کے آنے کی اطلاع ملتے ہی کوفے سے پہلے ہی نکل گئے تھے. تو آپ ایک شخص پہ ایک الزام لگائیے نا, یا تو آپ انہیں مقتول کہیے یا آپ ان کو قاتل کہیے. لیکن کوفے میں تو اتنی بڑی تعداد تھی تو اس میں 30% بس کوفی آئے. اچھا چلیے ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں آپ کے اس الزام اور اس غلط فہمی کا ازالہ کرتی جاؤں کہ امام کو بلانے والے سارے شیعہ نہیں تھے. اس وقت شیعہ سنی کے معاملات نہیں تھے, مگر ہاں جو امیر المومنین کے بہت زیادہ فالوورز تھے انہیں شیعان علی کہا جاتا تھا. تو جنہوں نے اسٹیمپ لگا کر بھیجی امام حسین کو بلانے کے لیے, ان میں شیعوں سے زیادہ اہل تسنن کی تعداد تھی, جو یعنی سابقہ خلفائے راشدین کو ماننے والے تھے. انہوں نے وہ یہ جانتے تھے کہ امام حسین کتنے پاک ہیں, اور یزید کے کارنامے ہر شخص کے پاس آیا تھے. ہر شخص جانتا تھا اگر یہ برسر منبر رہا تو زنا, شراب, ریاکاری, گانا, لہو لعب, تمام تر گناہ بری طریقے سے عام ہو جائیں گے, ہر شے بری طریقے سے بری چیزیں پھیل جائیں گی. تو پھر یاد رکھیے گا, اگر شیعہ یہاں پسیں گے نا تو سنی بھی پسیں گے. اور کوفے کو چھوڑ دیجیے, آپ بار بار کیا کوفے کا تذکرہ کرتے ہیں. اگر کوفے والوں کو کھینچا جائے گا نا تو چلے مان لیتے ہیں کہ اگر کوفے والوں کو آپ قاتل اس لیے کہہ رہے ہیں, گنہگار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا, تو پھر بچے گا مدینہ بھی نہیں, بچے گا مکہ بھی نہیں, بچے گا کوئی عرب کا خطہ نہیں. کیونکہ مدینے والے کہاں تھے کہ جب حسین اعلان کر کے جا رہے تھے, حسین کو یزید دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہا تھا, اور مدینے والے جہاں اصحاب کی اس قدر بڑی تعداد تھی جنہوں نے رسول مبین کو, حضور اکرم کو, خود امام حسین کو اپنے دوش پر سوار ہوتا ہوا دیکھا تھا, خود امام حسین کی قرابت رسول سے جانتے تھے, وہی اصحاب جو یزید کی بیعت کرنے والے ہیں, وہی اصحاب جو حسین کے بار بار اعلان کرنے پر اے مدینے والوں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اے مدینے والوں میں چاہتا ہوں کہ نانا کے دین کو بچاؤ. دانا کے دین کو مسئلہ یزید سے ہے. تمام اصحاب اور اصحاب کی اولاد اس بات کو جانتے ہیں, مدینے والوں نے کیوں نہیں روکا؟ اب میں یہ کہوں کہ مدینے والے قاتل ہیں حسین کے, آپ مانیں گے اس بات کو؟ مدینے والوں نے نہیں روکا. ایک مرتبہ حسین اندھیرے میں نہیں نکلے, حضرت عبداللہ ابن عمر رات کی تاریکی میں اپنے جان کو بچا کر مکے کی طرف چلے گئے کیونکہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے. تو اس کے باوجود 70% اصحاب نے یزید کی بیعت کی. کیا نہیں جانتے تھے یزید کتنا بڑا سفاک ہے؟ آپ مدینے والوں کو کیوں نہیں اٹھاتے اس بارے میں؟ چلے چھوڑیے مدینے والے کو. حضور مبین حضرت امام حسین مدینے سے لے کر مکے کی جانب چلے. اب جب وہ مکے کی جانب جا رہے ہیں, سب لوگ, پورا مجمع عام و خاص دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص, ایک اتنا بڑا شخص جسے حج سے اور اللہ کی عبادت سے اتنا پیار ہے, وہ حج کرنے آیا ہے اور فقط ایک روز قبل وہ اپنے احرام کو عمرے میں تبدیل کر کے چلا جاتا ہے. میرے عزیز, آپ ان باتوں پہ غور کریں, اور پورا مکہ دیکھ رہا ہے, وہ مکہ جس نے اپنے آخری حج پر 1.25 لاکھ تمام کے تمام اصحاب نے حسین کو بار بار رسول مبین کے قریب ترین افراد میں دیکھا. سب کے سامنے حسین جا رہے ہیں اور حسین یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, مجھے نانا کے دین کو بچانا, میں یہاں سے جا رہا ہوں. کوئی ایک تو ہوتا, مجھے آپ ایک نام بتائیے نا, کوئی ایک تو ہوتا جو کہتا, کوئی سنی کا نام بتا دیجئے مجھے. یہ مسئلہ شیعت پر یہ نہیں ہے کہ رونے کا انہوں نے بلایا انہی پہ روتے ہیں. میں تو کہتی ہوں رونا سب کو چاہیے. حسین مظلوم پر رونے کا کام کسی ایک مکتب سے منسوب نہیں ہو سکتا. حسین وہ ہے کہ جس نے اسلام کی سسکتی ہوئی سانسوں کو بچا کر اسلام کو ایک نئی روش دی ہے. خدا کی قسم, آپ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ مقصد کربلا کیا ہے, حسین کو جان دینے کی, اپنے بچوں کو لے کے نکلنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں. اگر حسین نہ نکلتے اور کربلا کا تعین, کربلا کی راہ کا تعین نہ کرتے اور اس وعدے کو نہ نبھاتے, خدا کی قسم یزید آج بھی اپنے باپ دادا کی طرح صاف پاک ہوتا. آج 7 لوگ یزید کے تعریفیں کر رہے ہیں. آج یہ حال ہوتا کہ آج ہم کھلا کھلا یزید پر لعنت بھی نہیں بھیج سکتے تھے. یزید کا مسخ شدہ چہرہ لوگوں کے سامنے نہ آتا, یزید کا حال لوگوں کے سامنے نہ آ پاتا. امام مکے سے روتے ہوئے گئے ہیں,
किसी ने नहीं रोका। मौला अच्छा आप जा रहे हैं, मैं आपका साथ देने वाला हूं, मैं आपके साथ। एक शख्स मक्के से नहीं आया जो इमाम की बेअत करता और इमाम के साथ साथ जाता। इमाम कूफे की तरफ चले, कितने लोग राह कूफा में खड़े थे, कोई एक होता कहता मौला मैं चल रहा हूं करबला। 70 निकले, 50 साल नहीं हुए हुजूर अकरम की शहादत को अभी, और 50 साल में लोगों ने वो चेहरा बुला दिया जिसे उठा उठा के हुजूर अकरम बताते थे, लोगों वक्त गुजर जाए मगर तुम ये चेहरा ना भूलना। हमारे सामने हालात हैं। मकसद करबला दर हकीकत इमाम हुसैन का मकसद ये था कि अगर इमाम अपने खानेवादे की कुर्बानी, हमसे बड़ा सवाल किया जाता है, कुर्बानी न देते, आज यजीद का गाने बजाना भी हलाल होता, लोग खुल के गाना बजा रहे होते। क्योंकि देखें जो हुकूमत का दीन होता है ना वही रिआया का दीन होता है। अगर इमाम हुसैन न निकलते, जब हुकूमत के तौर पे बंदरबाजी हो रही है, जिना आम हो रहा है, शराब पी जा रही है, और एक कह रहे हैं कि वही तो आई नहीं थी, कोई नबी आया नहीं था, पूरी आवाम ये कहती, तभी तो हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है।